یہی تو 5 ہے، بیگم یہی تو 5 ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی۔ ایک نعرہ نعرہ تکبیر۔ سردی ہے لیکن اتنی بھی نہیں کہ آپ نہ بولیں، آواز دیں، جواب دیں اس کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا آل احمد قرآنی صاحب۔ محمود ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، صدق الله العظيم۔ حاضرین گرامی، ایصال ثواب کی اس محفل میں شامل ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے۔ چند منٹوں کی گفتگو ہے، دل کے کانوں سے سننا ہے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان کو موت آنی ہے۔ یہ جو موت ہے یہ ذائقہ ہے، اور ذائقہ ہمیشہ نہیں رہتا، چند لمحوں کا ہوتا ہے۔ شریعت کا مسئلہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، عورت کا روزہ ہے، اور وہ عورت اپنے شوہر کے لیے افطاری بنا رہی ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے، وہ سالن کے قطرے کو لے گی، زبان پہ رکھے گی، اس کے بعد تھوک دے گی۔ شریعت اجازت دیتی ہے۔ ایسا کرنے سے عورت کا روزہ ختم نہیں ہوتا۔ ارے جس طرح سالن کا ذائقہ عورت کا روزہ ختم نہیں کرتا، اسی طرح موت کا ذائقہ مومن مرد اور عورت کی زندگی ختم نہیں کرتا۔ حضرت علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ موت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا موت ایک دروازہ ہے۔ پوچھا کون سا دروازہ؟ آپ فرماتے ہیں یہ وہ دروازہ ہے جس سے گزر کر عاشق محبوب خدا کی طرف جاتا ہے، اور 2 کنچپ دیے جاتے ہیں۔ غیر مسلم یا میت کو جلا دیتے ہیں یا میت کو بہا دیتے ہیں۔ ہم نہ میت کو جلاتے ہیں، ہم نہ میت کو بہاتے ہیں، بلکہ ہم تو میت کو سجا دیتے ہیں۔ میت کو نیا لباس بھی پہنایا جاتا ہے، میت کو خوشبو بھی لگائی جاتی ہے، میت کی عزت و تقریب کی جاتی ہے۔ ارے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب دیا حضرت نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ نے۔ آپ فرماتے ہیں نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد، اس لیے نہا کے چلے۔ آپ فرماتے ہیں نیا لباس اس لیے پہنایا، خوشبو اس لیے لگائی، سجایا اس لیے کہ لوگوں تم نے تو پلٹ جانا ہے، اس لیے محبوب خدا کی زیارت کرنی ہے۔ اچھا آپ میں سے کسی نے حج تو کیا ہوگا نا، جو حج کر کے آیا ہے، پھر اس کے بعد جب حاجی حج کرنے کے لیے جا رہا تھا اسے بھی نیا لباس پہنایا، یہاں قبر والے کو بھی نیا لباس پہنایا، حاجی کو بھی عزت و تکریم کی گئی، قبر والے کی بھی عزت و تکریم کی گئی، حاجی کو بھی سجایا گیا، قبر والے کو بھی سجایا گیا۔ آپ سوال کر سکتے ہیں نا مولانا اس میں فرق تو ہوگا۔ ارے فرق یہ ہے جس کا جو سنے گا، جس کا دل ایمان کی روح تازہ ہوگی وہ سبحان اللہ کہے گا۔ ارے حاجی مدینہ دیکھنے جا رہا ہے، قبر والا مدینے والے کو دیکھنے جا رہا ہے۔ ہم فجر کی نماز کس کے پیچھے پڑھتے ہیں؟ امام کے پیچھے۔ ظہر کی نماز امام کے پیچھے، ساری نمازیں امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ لیکن جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر اللہ دنیا کو پیچھے کر دیتا ہے، امام کے پیچھے ہوتا ہے، قبر والے کو آگے کر دیا۔ اس کے بڑے معنی ہے، ایک معنی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرما دیا لوگوں تم نے تو پلٹ جانا ہے، اس لیے محبوب خدا کی زیارت کرنی ہے۔ اور حاضرین گرامی پھر اس کا جواب اللہ اکبر، میرے مسلک کا امام کہتا ہے اتار کے ان
کے رخ کا صدقہ کہ دور کا لگ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے وہی تب تک جھلک رہا ہے وہی تو جوبن مچل رہا ہے نہانے میں گرا جو پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے بچا جو تلو قوم کے تھوبن بنا وہ جنت کا رنگ روگن جنہوں نے دلہا کی پائی اترن پھول گلزار نور کے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیاسی کہیں وچے سے لنترانی کہیں تقاصے وصال کے تھے پھر ایسے کہتوں کے سر جھکا لے خدا سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے تھا خود عبد صدوے دے تھا کنال ملوے دے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں وچے سے لنترانی کہیں تقاصے وصال کے تھے پھر ایسے کہتوں کے سر جھکا لے خدا سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے حجاب اٹھنے میں لاکھ پڑتے آقا بار بار بخش پڑھنے کا ایک ہی مقصد ہے آقا اپنے چہرے انور سے پردے ہٹا دینا آقا اپنے چہرے انور کی زیارت کروا دینا ارے حجاب اٹھنے میں لاکھ پڑتے ہر ایک پردے میں لاکھ جلوے عجب گڑی تھی کہ رسول فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے سبحان اللہ پھر یہاں میرا پیر فرید فرماتا ہے کہ عشق فرید استاد تھیا سب علم عمل برباد تھیا کہ حسرت دل آباد تھیا سو وجد کنو لگ حال کنو احد بھیو ہے احمدیو ہے بیم دیولے دلی مو ہے جان فرید رکھی حران عشق اسادہ دین ایمان یہ پھر عشق ہے یہ عشق پیدا ہوا حضرت صدیق اکبر کے سینے میں حضرت فاروق اعظم کے سینے میں حضرت عثمان غنی کے سینے میں مولا کائنات کے سینے میں صحابہ کے سینے میں پھر کہیں عشق حضرت ابو بکر کو صدیق بنا رہا ہے کہیں یہی عشق حضرت فاروق کو اعظم بنا رہا ہے کہیں یہی عشق حضرت عثمان کو غنی بنا رہا ہے پھر یہی عشق مولا علی کو مرتضیٰ اور مولا کائنات بنا رہا ہے پھر یہی عشق کہیں حضرت امام حسن کو حضرت امام حسن بنا رہا ہے پھر یہی حضرت امام حسین کو کربلا کی سرزمین پہ لے کے جا رہا ہے ارے یہی عشق مصطفیٰ ہے یہی عشق مصطفیٰ ہے جو پھر سپاہی کو عشق مصطفیٰ جب سینے کے اندر پیدا ہوا نا پھر جب سینے کے اندر پیدا ہوا پھر لمحہ لمحہ عشق مصطفیٰ نے گزرا پھر کیا ہوا پھر چہرے پہ گرد بھی آ گئی پھر لمحہ لمحہ اللہ اکبر دنیا سے جاتی یہ دنیا کی حفاظت کرتا رہتا پھر لمحہ لمحہ مصطفیٰ کی محبت میں گزارا پھر چہرے پہ کرتا گئی ترجمانی میرا پیر فرید کرتا ہے دھیر مٹی سر پائیم سرمنگ نمو سمجھائیم کوئی بچن نوے ہے آئیم تو الٹا عالم پھرتا کیا حال سنانا دلتا کوئی مہر مراز نہ ملتا دل پریم نگر تو ٹانگے تپیندے سخت آوانگے راہ فرید نہ لہنگے اے بند بہو مشکل تا کیا حال سنانا دلتا کوئی مہر مراز نہ ملتا یہی عشق تھا اور کبھی میرے آقا عشق کا امتحان بھی لیا جاتا ہے نا اور عاشق کا امتحان بھی لیا جاتا ہے اور میرے آقا کبھی صحابہ کی طرف نہ دیکھتے نا پھر ترجمانی میرا پیر فرید کرتا ہے میں دیکھا تو میرا یار نہ دیکھے جب نہ دیکھا تو دیکھے ایتے وقت اٹھونے آوا میرے دیکھن دے وچ دیکھے ماہی تیرے اندر رہتا تو میں پیر بلے تھے یار فریدہ تمہیں یار کے مریے دیکھے یا نہ دیکھے اب کیا کسی سے کام تمہیں دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تمہیں دیکھنے کے بعد جس کو تیری نگاہ نے مغرور کر دیا اب کیا کرے گا جام تمہیں دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی وہ زندگی کی شان تمہیں دیکھنے کے بعد اور حاضرین گرامی اس کے مصطفیٰ ہے
اور حاضرین گرامی ایک بات کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں. میرے آقا کے صحابی ہیں, نام حضرت عبداللہ مازنی ہیں. اللہ اکبر کلمہ پڑھا ہے, بارگاہ مصطفیٰ میں آئے, میرے آقا کی طرف دیکھا ہے, اللہ اکبر دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت فاروق اعظم نے قبر تیار کی ہے, اللہ اکبر میرے آقا قبر کے اندر خود تشریف لے کر گئے. میرے آقا نے جب قبر بنائی جاتی ہے نا, اس کے اندر لحد کو بنانا ہوتا ہے, اس کے اندر میت کو رکھا جاتا ہے. میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے لحد بنائی ہے. میرے آقا نے فرمایا لے آئے میرے عبداللہ مازنی کو, ذرا شہادہ لے کر آئے. ادھر حضرت عبداللہ بن مسعود کی پھاڑ نکل گئی, کہتے عبداللہ مازنی تو ہم سے بازی جیت گیا, کاش تیری جگائے میرا انتقال نہ ہوتا. آقا نماز جنازہ بھی پڑھاتے, آقا قبر کی میری بھی اپنے ہاتھوں سے بند کرتے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اس کا ثواب بیان ہوا, اس کا ثواب تیرے محبوب کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. میرے مولا صالحین کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. مومنین کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. میرے مولا اسلام کا ثواب, کلام کا ثواب, جو کچھ قرآن کی تلاوت ہوئی اس کا ثواب خصوص بالخصوص محمد عظیم خان نیازی صاحب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. میرے مولا ان کی بخشش فرما, میرے مولا ان کی بخشش فرما, میرے مولا ان کی بخشش فرما. میرے مولا ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. آمین آمین آمین.